بابو بھائی فوڈز کی آج کی ویڈیو میں آج آپ کو بڑا ہی زبردست قسم کا حلیم بنانے کی ریسپی سکھائی جائے گی۔ یہ ماشاءاللہ بڑی ہی آسان اور بڑی ہی پرفیکٹ قسم کی حلیم ہوگی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے جی ادھر میں نے آدھا کلو دال چنا لی ہے۔ دال چنا ایک تو فارمی آتی ہے اور ایک دیسی ہوتی ہے۔ آپ نے کوشش کر کے دیسی لینی ہے۔ اس کا سائز تھوڑا سا باریک ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو اور ذائقہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو دال چنا لینے کے بعد اس کے اندر میں نے چاول ایڈ کرنے ہیں۔ ویسے تو اس کے اندر ٹوٹا ایڈ کیا جاتا ہے لیکن ثابت چاول بھی ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے چاول ہی لے لیے، میرے پاس ٹوٹا نہیں تھا۔ ہاف کپ چاول ایڈ کیے، اس کے بعد ہاف کپ میں نے گندم کا دلیا ایڈ کرنا ہے۔ یہ چیک کریں، ثابت گندم نہیں ڈالنی ہے، آپ نے دلیا ایڈ کرنا ہے۔ ہاف کپ ہی یہ لے لیا میں نے۔ اس کے بعد اس کے اندر میں نے دال مسور ایڈ کرنی ہے، وہ بھی میں نے ہاف کپ ہی ایڈ کرنا ہے۔ ویسے وزن کی بات کریں تو یہ تقریباً 100-110 گرام بنتی ہے، اور اگر آپ دال چنا کو کپ کے ساتھ میئر کریں تو 3 سے 3.5 کپ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو دال مونگ لے لی ہے، وہ بھی میں نے ہاف کپ لے لیا ہے۔ اب اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا، آپ نے صرف اس کے اندر پانی ایڈ کرنا، اور پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوور نائٹ کے لیے بھگو کے رکھ دینا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ملنا ہے، اپنے ہاتھوں کی مدد سے بالکل دبا کے مسلنا ہے، اور مسل کے آپ نے 6 سے 7 دفعہ ایسے ہی پروسیجر کرنا ہے، اور اس کے بعد 6-7 دفعہ اس کا پانی آپ نے چینج کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے واش کر کے نہیں رکھیں گے تو پھر یہ صبح تک یہ سمیل چھوڑ جائے گی، اس سے ریسپی ہماری اچھی نہیں بنے گی، تو اس لیے آپ نے واش کر کے رکھنا ہے۔ اچھا جی، ادھر میں نے تقریباً 4 لیٹر پانی لے لیا ہے۔ 4 لیٹر پانی کے اندر میں نے رات کو جو بھگو کے رکھی ہوئی تھی دالیں، وہ اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ نے کم از کم بھی 3 سے 4 گھنٹے دینے ہیں۔ اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر آپ نے گرم پانی لے لینا ہے اور اس میں یہ ساری دالیں بھگو کے کم از کم 1.5 گھنٹہ دے دینا ہے، اس سے کم کی کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے اس کو اتنی دیر تک بوائل کرنا ہے جب تک یہ پراپر میلٹ نہ ہو جائیں، اتنی دیر تک آپ نے تقریباً 40 سے 45 منٹ لگیں گے، بالکل ڈن ہو جائیں گی۔ تقریباً 10 منٹ ہو گئے اس کو ابلتے ہوئے، تو ابھی اس نے یہ جاگ چھوڑ دی ہے۔ اس کے اوپر جو بھی جاگ جتنی بھی آئی آپ نے ساری کی ساری نکال دینی ہے، اور دالیں بوائل کرتے وقت آپ نے اس میں کوئی بھی مسالے کا استعمال نہیں کرنا، حتیٰ کہ نمک بھی نہیں ڈالنا۔ تو ماشاءاللہ دالوں کو ابلتے ہوئے 40 سے 45 منٹ پورے ہو چکے ہیں، تو ابھی چیک کرتے ہیں، بالکل پراپر گل چکی ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک دانہ لینا ہے ہم نے، یہ دیکھیں بالکل پراپر گل چکی ہے۔ تو ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو پہلے ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے، ایک سموتھ سا پیسٹ بنا لینا ہے اس کا، اور کچھ بھی ابھی ہم نے اس پوائنٹ پہ نہیں کرنا۔ تو ابھی میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے، اس کے اندر میں نے 2 کپ آئل کے ڈالنے ہیں۔ 2 کپ لے لیں، یا پھر آپ آدھا کلو گھی لے لیں یا آئل لے لیں، جو مرضی لے لیں، دونوں میں سے جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ لے لیں۔ 2 کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے ابھی گرم کرنا ہے، اور جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہوگا تو اس کے اندر میں نے 300 گرام میں نے اس کے اندر بالکل باریک سائز میں کٹی ہوئی پیاز ایڈ کرنی ہے، سلائس کٹ۔ بیسیکلی ہم اس کا جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ہم نے ریڈی کرنے ہیں، براؤن انین ریڈی کرنے ہیں۔ تو ابھی ہم نے اس کو پراپر 1 سے 2 منٹ کے لیے ہلاتے رہنا ہے۔ جب اچھی طرح سے یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو پھر آپ نے 2-3 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ تقریباً 7 سے 8 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا پیاز بھی ریڈی ہو جائے گا۔ تو 5 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے، تو دیکھیں ابھی یہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا، یعنی کہ اس کا پانی سارا نکل کے خشک ہو چکا۔ تو ابھی آپ نے چمچ کو نہیں چھوڑنا، چمچ آپ نے پراپر ہلاتے رہنا ہے، اس سے بڑی پیاری لک آئے گی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو ابھی اس پوائنٹ پہ آپ نے چمچ کو نہیں چھوڑنا، چمچ آپ نے پراپر ہلاتے رہنا ہے، ورنہ سارا پیاز بلیک ہو جائے گا۔ تو ابھی یہ دیکھیں جیسے یہ سنہری سا کلر آئے، گولڈن کلر آئے، تو آپ نے جتنے آپ کو ضرورت ہو آپ نے اتنے نکال لینے۔ میں اس میں سے ہاف نکال رہا ہوں۔ تو ہاف پیاز نکالنے کے بعد اس کے اندر میں نے 750 گرام بیف بون لیس ایڈ کرنا ہے۔ تھوڑی بڑے سائز کی بوٹیاں میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں، اس سے ریشہ بھی بنے گا اور بڑی پیاری انشاءاللہ تعالی یہ ہماری حلیم بھی ریڈی ہوگی۔ تو بیف بون لیس اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے
اس کو کم از کم 2 سے 3 منٹ اسی طرح ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو براؤن انینز ہیں ان کا فلیور بیف کے اندر تک چلا جائے، یعنی کہ آپ نے 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ 2-3 منٹ کے بعد اس کا کلر بالکل چینج ہو چکا ہے، تو ابھی ہم نے اس کے اندر سپائسیز ایڈ کرنے ہیں۔ اگر آپ اس طرح اس کو فرائی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اینڈ تک اس کی جو اروما ہوگی پیاز کی وہ اینڈ تک آپ کی بائٹ میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی اس میں نے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ یعنی کہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے۔ فلیم میں نے بند کر دیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں، آپ چاہے تو مسالے پہلے ہی کسی برتن میں ڈال کے رکھ لیں۔ تو 4 سے 5 ہری مرچیں میں نے باریک کاٹ لی تھی، وہ بھی اس کے اندر، یہ آپشنل ہے، اگر آپ نے ڈال دی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی ڈال دی۔ تو ابھی 2 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے سالٹ ایڈ کرنا ہے۔ سالٹ میں ہمیشہ دانے دار یوز کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس دوسرا ہے تو پھر اپنے حساب سے ڈالنا ہے آپ نے۔ 2 ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر خشک دھنیا کا پاؤڈر ایڈ کرنا ہے، آپ نے ثابت یا پھر دردڑا کٹا ہوا بالکل نہیں ڈالنا۔ 1.5 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ہلدی کا پاؤڈر استعمال کرنا ہے، 1.5 ٹیبل سپون۔ اس کے بعد اس کے اندر میں نے دڑا مرچ ایڈ کرنی ہے، وہ 2 ٹیبل سپون ڈالنے ہیں۔ آپ نے لال مرچ پاؤڈر کا استعمال اس ریسپی میں بالکل نہیں کرنا، ورنہ اس سے کلر پیارا نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد اس کے اندر میں نے زیرہ ڈالنا ہے، وہ بھی اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون ہی ایڈ کرنے ہیں۔ اب اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے ایک بڑا ہی فلیور فل جو سپائس ہوتا ہے، وہ ہے چکن پاؤڈر، اس سے بڑی ہی پیاری خوشبو آئے گی۔ 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں، لیکن چکن پاؤڈر کا جو ڈبہ تھا اس میں سے 1 ٹیبل سپون ہی نکلا، تو باقی میں ایک بعد میں ڈال لوں گا، ابھی آپ کے سامنے ڈالوں گا۔ تو ابھی میں نے اس کو ہلا دینا اور ان مسالوں کی آپ نے بنائی کرنی ہے، کم از کم 10 منٹ تک آپ نے ان کو بھونتے رہنا ہے۔ فلیم آپ کی اس ریسپی میں بے شک فل ہو یا میڈیم ہو کوئی ایشو نہیں ہے، جیسی آپ سنبھال سکتے ہیں آپ ویسی اس کے اندر فلیم رکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی چکن پاؤڈر مجھے مل گیا الماری میں سے، تو ابھی میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون جو ہمارا رہتا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اس کو ایڈ کرنے کے بعد ابھی جو میں نے 10 منٹ کے لیے بنائی کا بتایا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، کم از کم 10 منٹ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو اور زیادہ بھی بنائی کر سکتے ہیں، اس کی اس سے بڑا ہی پیارا فلیور آئے گا انشاءاللہ۔ دیسی کھانے ہیں ماشاءاللہ، تو دیسی کھانوں کی جتنی بنائی کر لی جائے اتنی ہی کم ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ایکسٹرا ٹائم دیں اس کو۔ تو 10 منٹ ماشاءاللہ اس کو پورے ہو چکے ہیں، دیکھیں کتنا پیارا کلر اس کا آ چکا ہے۔ حلیم ابھی بنی نہیں ہے، لیکن چکن میں سے ہی حلیم کا جو فلیور ہے، جو کلر ہے، وہ اس کے اوپر آ چکا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی اس کے اندر میں نے 1 سے 1.5 لیٹر کے قریب پانی ایڈ کر دینا، اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اب اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کی فلیم جو ہے وہ میڈیم کرنی ہے، اور اس کے اندر پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈھکن لگا کے کم از کم بھی اس کو 40 سے 45 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے، اس سے پراپر گل جائے گا انشاءاللہ۔ تو جتنی دیر تک ہمارا گوشت ابلے گا، تو دالیں بھی ٹھنڈی ہو چکی ہیں، ان کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے۔ دیکھیں پراپر ماشاءاللہ ٹھنڈی ہو چکی ہیں، پانی میں نے اس کے اندر اور نہیں ڈالا تھا، بس وہی 4 لیٹر والا ہی اس کے اندر ابھی تک پھر رہا ہے۔ تو میں ادھر ہینڈ بلینڈر کا استعمال کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ جوسر مشین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پراپر اس کو ٹھنڈا کرنا، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو جوسر میں ڈال کے بلینڈ کرنا ہے، ورنہ آپ کا جگ ٹوٹ جائے گا۔ تو ادھر ماشاءاللہ اس کو 1 گھنٹہ 15-20 منٹ ہو چکے ہیں، تو بیف ہمارا بالکل گل چکا ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دوں کہ 1 لیٹر پانی اور ڈال کے دوبارہ سے پھر اس کو چھوڑا تھا، تو ابھی پراپر ماشاءاللہ اچھی طرح سے اس کی بوٹیاں یہ دیکھیں علیحدہ ہو رہی ہیں، ہاتھ لگانے گرم بہت زیادہ ہے، ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ رہی ہیں، بالکل برفی کی طرح نرم ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو ابھی میں نے اس کا برتن چینج کرنا ہے، آپ نے شروع سے ہی بڑا برتن لے لینا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے چھوٹا برتن لے لیا تھا۔ تو میں نے بیف کو بڑے برتن میں شفٹ کر دیا۔ تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ جو گوٹا ہوتا ہے لکڑی والا، جس کی مدد سے ہم ساگ بھی بناتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، وہ لینا ہے، اور اس کی مدد سے آپ نے بوٹیاں جو وہ اس کو ساری کو توڑ دینا ہے۔ تو بوٹیاں توڑنے کے بعد ابھی میں نے دالیں ایڈ کرنی ہیں، لیکن دالیں ایڈ کرنے سے پہلے اس کے اندر میں نے 2 سپائسیز اور ایڈ کرنے ہیں، وہ آپ نے اس پوائنٹ پہ ہی ایڈ کرنے ہیں، پہلے آپ نہیں ڈال سکتے ورنہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا۔ 1 ٹیبل سپون فل بھر کے آپ نے اس کے اندر گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے۔ ہم نے ثابت مسالے اس لیے نہیں ڈالے تھے کیونکہ گرم مسالے میں پہلے ہی آلریڈی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ تو 1 ٹیبل سپون اس کے اندر کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے۔
اگر آپ یہ ریسپی میں پہلے ایڈ کریں گے تو آپ کا حلیم بالکل بلیک کلر کا ہو جائے گا۔ تو ابھی جو میں نے سموتھ سا پیسٹ تیار کر لیا تھا دالوں کا وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اب اس کا جو مین پروسیس ہے وہ اب ریڈی ہوا ہے۔ اب ہی آپ نے محنت کرنی ہے اس ٹائم پہ۔ جس برتن میں نے دالیں گرینڈ کی تھی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے دوبارہ سے اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ اس میں سے بھی ساری دال نکل آئے باہر۔ تو ابھی آپ نے پھر دوبارہ سے وہی گوٹا لینا ہے، فلیم آپ نے اب اس کی میڈیم کر دینی اور پورا اپنے گھڑی کا ٹائم دیکھ لینا ہے۔ 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ تک آپ نے اس کو پکانا ہے۔ اگر اتنے ٹائم سے پہلے ہی یہ گاڑھا ہو جائے تو پھر بھی آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کرنا ہے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو پکانا ہے، پورا 1 گھنٹہ آپ نے کم از کم پورا کرنا ہے۔ تو آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے اس کے اندر گوٹا چلاتے ہوئے، تو دیکھیں کتنی پیاری لک ماشاءاللہ آ گئی ہے، لیکن ابھی آپ نے رکنا نہیں ہے، اس کو اور پکانا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کو تقریباً 50 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ تو ابھی اس پوائنٹ پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو لازمی بچانا ہے۔ یہ جو بن رہے ہیں بلبلے سے اس کے اندر یہ باہر کو آتے ہیں اور ہاتھ جلا کے رکھ دیتے ہیں، اس سے آپ نے بچنا بھی ہے اور اس کو پراپر آپ نے ہلاتے بھی رہنا ہے۔ اچھا، اس حلیم کے اندر جو مسالوں کی کوانٹیٹی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، A1 ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اپنی طرف سے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے ریسپی آپ کو بتائی ہوئی ہے اسی پہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کا کمال کا ٹیسٹ چیک کرنا ہے۔ تو محرم کا مہینہ ویسے ہی چل رہا ہے، اگر آپ نے کوئی بھی نیاز وغیرہ بنانی ہو یا پھر لنگر تقسیم کرنا ہو تو آپ نے اس کی اگر کوانٹیٹی بڑھانی ہے تو پھر اسی طریقے سے ڈبل کر لیں یا 3 گنا کر لیں، تو اسی کوانٹیٹی کے حساب سے آپ نے اس کے اندر مسالے ایڈ کر دینے۔ تو حلیم ماشاءاللہ بالکل پراپر بالکل تیار ہوگی الحمدللہ۔ اس کو دلیم بھی بولا جاتا ہے اور حلیم بھی بولا جاتا ہے۔ اس پہ آپ مجھے کوئی غلط کامنٹ نہ کیجیے گا کہ دونوں زبانیں ہی چل رہی ہیں آج کل۔ تو ماشاءاللہ ریسپی ہماری مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے، شکر الحمدللہ۔ تو ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہا ہوں۔ ڈش آؤٹ کرنی ہے جب بھی آپ نے تو اس کے اوپر آپ نے آئل کو صرف سمپلی تھوڑا سا گرم کرنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی، گھی لے لیں یا آئل لے لیں، کوشش کریں آئل ہی لیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے سمپل آئل ڈالنا ہے، گرم کرنے کے بعد 3 سے 4 منٹ آپ نے اس کو پکا لینا ہے۔ تو ابھی جو حلیم کے لوازمات ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈالنے ہیں، اور اوپر ڈالنے کے بعد ہلکا سا آپ نے چاٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کی ماشاءاللہ ریسپی بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اچھا، چاٹ مسالہ آپ نے کبھی بھی پہلے ایڈ نہیں کرنا ورنہ اس کا ذائقہ نہیں آئے گا صحیح طرح اور باقی ریسپی کو بھی خراب کرے گا۔ چاٹ مسالہ ہمیشہ اینڈ پہ ہی ڈالا جاتا ہے، جب ہماری ریسپی کوئی بھی ہو کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ڈالا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو آپ نے سب سے پہلے میرے لیے دعا ضرور کرنی ہے، اور پھر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔